جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین صحابہ تو گھر سوچ بھی نہیں سکتے، ایمان والا چھوٹے سے چھوٹا کمزور ایمان والا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جو اللہ کے نبی کی محبت ہمارے ایمان والوں کے دلوں میں ہے، اس محبت کا فوراً نتیجہ کیا نکل آئے گا کہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کی ڈیٹیل اگر ہمارے نبی کے سامنے پہنچ جائے آج قبر میں یا قیامت کے دن، اور اللہ کے نبی کے دل مبارک کو تکلیف ہوگی، تو ایمان والا اس زندگی کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس یہاں سے اب سوچیں میرے بھائی، اگر ایک نوجوان لڑکا برائیوں میں ہے اور اس کی یہ فائل تیار ہو رہی ہے، مثلا غلط تعلقات میں ہے، وہ ڈرگز کر رہا ہے، وہ فیشن کر رہا ہے، وہ برے کام کر رہا ہے، وہ پیچھا کر رہا ہے، وہ فضول خرچی کر رہا ہے، وہ گندی چیزیں استعمال کر رہا ہے، اور اس کی فائل بن رہی ہے، یہ فائل آج اس دنیا میں رہتے ہوئے یا قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے گی تو اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوگا کہ میرا امتی یہ کیا کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی کو وہ فائل دیکھ کر کے خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ بس ہر ایک سوچے کہ میری فائل تیار ہو رہی ہے، میری فائل تیار ہو رہی ہے، اور وہ فائل اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے گی جب اللہ تعالیٰ شانہ وہ والی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ نہیں کہ کون سی اذیت جو ان صحابہ نے تھوڑی دیر بیٹھے تھے اندر اور اللہ نے برداشت نہیں کیا، تم نے میری نبی کو اذیت کیوں پہنچائی، تم کیوں بیٹھے رہے اندر جس کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت پہنچی۔ جب ہماری وہ فائل پہنچے گی جس فائل میں سارے گناہ ہوں گے، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، ماں باپ کی نافرمانی کی، ڈرگز کیا، غلط تعلقات کیے، لڑکیوں کا پیچھا کیا، برے کام کیے، چوریاں کی، ڈرگ سپلائی کیا، ٹھیک، دکان میں فراڈ کیا، سیلز مین تھے وہاں پیسے چرائے، دکاندار نے فراڈ مال بیچا، ڈاکٹر نے غلط ٹیسٹ کرائے، ٹھیک ہے، دوائی بیچنے والے نے ایکسپائر دوائیاں بیچی۔ ابھی 3 دن پہلے مجھے ڈاکٹر کہہ رہا تھا، کہنے لگا جناب بے شمار خرابی میں سے بڑی عجیب مصیبت کشمیر میں یہ ہے کہ ایکسپائر دوائیوں کی ڈیٹ بدل کر کے پھر نئی پیکنگ کے ساتھ واپس آتی۔ جو یہ کر رہا ہے وہ بیماروں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے بتایا، کہنے لگے کینسر کو ختم کرنے کی دوائی کھاتے کھاتے اس دوائی سے کینسر ہو گیا کیونکہ وہ دوائی خراب تھی۔ غرض یہ کہ ہر انسان کی فائل تیار ہو رہی ہے، اور جب فائل تیار ہو رہی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ شان ہو ایک طرف سے تو اپنی بارے میں فرماتے ہیں، میرے بندو تم ہر ایک سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے چھپ نہیں سکتے، میں تمہارے دل کے اندر کے خیالات بھی جانتا ہوں، تم جو کچھ کرو گے، تم جدھر کو چلو گے میں اس کو بھی جانتا ہوں، تمہارا چلنا میری نظروں میں ہے، تمہارا دیکھنا میری نظروں میں ہے، تمہارا سوچنا میری نظروں میں ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات کے میدان میں تھے تو عرفات کے میدان میں آپ نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا اللہ اللہم انک تسمع کلامی، آپ میری بات اس وقت سن رہے ہیں، ترا مکانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، تعلم سری وعلانیتی، میری ہر چیز کو آپ جانتے ہیں اندر و باہر، لا یخفی علیک شیء من امری، میری کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں کہیں گے گویا ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ اللہ سن رہے ہیں، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں، ہم جہاں چل رہے ہیں ہم اللہ سے، ہم جو چیز دے رہے ہیں اللہ اسے کیوں دے، اور جو کچھ ہم لے رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انسانوں سے چھپ سکتے ہو، مجھ سے چھپ نہیں سکتے۔ جناب کیمرہ اگر لگا ہوا ہو، سی کیمرہ، ٹھیک ہے، آپ انسان سے چھپ سکتے ہیں، کیمرہ تو کیچ کر رہا ہے آپ کو۔ اللہ کا کیمرہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان اللہ کے کیمرے سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا، نہ اندھیرے میں رک سکتا ہے وہ، نہ کسی کمرے میں بند ہو کر کے چھپ سکتا ہے، اللہ کا کیمرہ ہر وقت انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے انسان کو پیدا کیا، میں یہ بھی جانتا ہوں تمہارے دل کے اندر خیال کیا آیا، اور اس خیال کے بعد تم نے آگے کیا سوچا، تم نے اس آنے والے خیال کو نکالا یا اس خیال کو اور زیادہ پکا کیا، پھر خیال آنے کے بعد پھر تم آگے پلاننگ کیا کی۔ انسان پہلے اس کے دل میں خیال آئے گا میں یہ کروں گا۔ میں مثال بتاتا ہوں، فرض کیجئے ایک آدمی حمام پر بیٹھا ہوا ہے گرمی کے لیے، ٹھیک ہے، دوسرا ایک آدمی آیا، اس نے وضو کرنے کے لیے اس نے باتھ روم میں جانا ہے، اس نے جیکٹ نکالا، گھڑی نکال کے جیب میں رکھی، چشمہ نکال کے دوسری جیب میں رکھا، موبائل بھی جیب میں رکھا اور جیکٹ لٹکا دیا، اور وہ اندر چلا گیا۔ یہ جو بیٹھا ہوا آدمی تھا اس کے دل میں خیال آیا
وہ میں تمہیں چاندہ سے میں جیب سے نکالوں گا. یا دل میں خیال آیا کیا میں یہ جیکٹ لے کر چلا جاؤں گا, اور جب تک یہ باہر نکلے گا تب تک میں دور جا چکا, یہ دل میں خیال آیا. آدمی سڑک پر جا رہا تھا, ادھر سے ایک خاتون آئی, دل میں خیال آیا میں اس کو دیکھوں گا. ایک انسان آفس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ کروں گا, اس کے ذریعے سے میں اتنا مجھے پیسہ کمانے کا موقع ملے گا, یعنی فراڈ کرنے کا, کرپشن کا خیال آیا, اس کے ذریعے سے میں اتنا پیسہ کماؤں گا. غرض یہ کہ خیال آتا ہے, اس خیال آنے کے بعد پھر انسان کیا کرے گا, اس خیال کو دل میں اور جمائے گا اور سوچنے لگے گا ہاں یہ ٹھیک ہے میں کروں گا. پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا کیا, کہ وہ دیکھے گا اگر میں یہ کروں گا تو پریشانی تو نہیں ہوگی, کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا. مثلاً یہ جیکٹ والا سوچ رہا ہے اگر میں نے جیکٹ اٹھایا اور نکل کے چلا گیا, اگر اتنے میں یہ آدمی نکل آیا تو پھر کیا ہوگا. جہاں اندر سے شیطان جواب دے گا نہیں اتنی جلدی کہاں نکلے گا, اس کو تو کم تقریباً 5 منٹ لگیں گے, یہ سوچتے سوچتے. پھر کہتا نہیں چلو اب یہ اندر ایک خیال شروع ہوگا, خیال کا انتقال ہوگا, اگر میں یہ کروں گا بچنا مجھے کیسے ہے, کون سے روڈ سے نکل جاؤں گا, یہ اندر سے اگر آئے گا تو یہ لوگوں کو پوچھے گا اس نے مجھے پہچانا تو نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد آخر میں انسان کرے گا نہیں بس میں تو اب کروں گا یہ. جب بھی انسان کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے, مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے اب مجھے یہ کرنا ہے, اب مجھے یہ کرنا ہے, اور کرنے کے بعد پھر وہ قدم اٹھاتا ہے. اس کے بعد پھر کبھی وہ پکڑا جاتا ہے کبھی پکڑا نہیں جاتا. یہ جو مرحلوں سے گزرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میں جانتا ہوں, کیا کیا تو سوچ رہا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. تمہارے دل میں جو خیال ابھر رہا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں. اس خیال کو تم نے پلان بنا لیا میں اس کو بھی جانتا ہوں. اس پلان بنانے کے بعد تم نے قدم اٹھایا میں اس کو بھی جانتا ہوں. گویا انسان اللہ سے چھپ نہیں سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ شانوں سے انسان چھپ نہیں سکتا, اللہ کے سامنے ساری فائل پہنچنے والی ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے ساری فائل پہنچنے والی ہے. اب ہم اللہ کی ناراضگی کا مقابلہ کیسے کریں گے اور اللہ کے نبی کے ناراضگی کا مقابلہ کیسے کریں گے, کیسے ٹک پائیں گے جب ہمارے نبی کے سامنے وہ فائل پہنچے گا اور ہم بھی سامنے ہوں گے. اس وقت اللہ کے نبی فرمائیں گے تو آیا میرے سامنے, تو میرا امتی تھا, یہ کیا 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 ہے تو نے. چنانچہ حدیثوں میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری امت کے لوگ ہیں, تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا 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 بعد میں. اللہ کے نبی کو بہت دکھ ہوگا, اس کا مطلب انہوں نے کچھ اور کیا ہے. پھر فرمائیں گے دبا ہو جائے, برباد ہو جائے, دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے, میرے سامنے مت. پھر فرمایا سحقاً بعداً, دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے, میرے سامنے بھی مت آنا. جنہوں نے میرے دین سے ہٹ کر کے زندگی گزاری میرے سامنے نہ آئے. میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ شانہ وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے, کون سا, جب اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کی, جب ہماری فائل ہمارے نبی کے سامنے پہنچے گی اور ہمارے نبی کو دل کا دکھ ہوگا, اللہ کو کیسے برداشت کریں گے. تم نے اپنے فائل سے میرے نبی کو یہ دکھ پہنچایا, ان کو تم سے توقع تھی, ان کو تم سے امیدیں تھی, تم محبت کا, لیکن تمہاری زندگی میں کیا ہوا ہے. اب جب وہاں فائل کھلے گی وہاں ایک صفحے پر کچھ ہوگا, دوسرے صفحے پر کچھ ہوگا. یاد رکھنا چاہیے جو ہی صبح ہو جاتی ہے یہ فرشتہ اپنی فائل لے کر تیار, یہ فرشتہ اپنی فائل لے کر تیار. اگر انسان نے نیکی کی تو یہ فوراً فائل کھول کر نوٹ کرتا ہے, اور اگر گناہ کیا تو یہ فرشتہ اپنے فائل کر نوٹ کرتا ہے. بلکہ سٹارٹنگ میں ہی صبح سویرے ہی یہ فرشتے کہتے ہیں آپ بھی تیار رہنا, اب یہ دن میں اگر گناہ کرے گا مگر جلدی مت لکھنا, انتظار کرنا, کیا پتہ توبہ میں کر لے گا. اور یہ سو کہتا ہے آپ تو تیار رہنا کہ جو ہی نیکی کرے گا فوراً. غرض یہ کہ شام کو یہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے فائل کہاں پہنچی, یہ کہتا ہے دن بھر اس نے کچھ نہیں کیا, میری فائل بالکل صاف ہے. یہ اس سے پوچھتا ہے آپ کا کام, کہہ لگا میری فائل پوری بھری ہوئی ہے, اتنی نیکیاں اس نے کی ہیں, کوئی گناہ نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کیا حال ہے, کہہ لگا فائل بھر گئی اور میں صبح سے اب تک لکھتے لکھتے تھک گیا, یہ تو دن بھر گناہوں میں ڈوبا رہا. تم نے کیا لکھا, کہہ لگا کچھ بھی نہیں لکھا میں نے. ہر انسان یہ دیکھے جناب شام کو آپ کی فائل بن رہی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے یتعاقب ملائکۃ اللیل والنہار, فرشتوں کی شفٹنگ ہوتی ہے صبح اور شام. یہ جو فرشتوں کی شفٹنگ صبح اور شام ہوتی ہے, اسی چیز کو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشاروں کے ساتھ اپنی مشہور ترین کتاب اوراد فتیہ میں رکھا تھا.
آپ کو معلوم ہوگا حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب کشمیر تشریف لائے، وہ چونکہ بہت جینیس انسان تھے، بلکہ اپنے زمانے کے ٹاپ کے علماء میں سے تھے، اور ہر علم میں محتاط تھے، حدیث کے ماہر، فقہ کے ماہر، تصوف کے ماہر، شاعری کے ماہر، ٹھیک، بلکہ نہ جانے کتنے علم جانتے تھے۔ ایک علم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علم القیافہ، اس کے بھی ماہر تھے۔ علم القیافہ کہتے ہیں انہار وچت یہ فاصلہ کروں جی کم خاندان ہو، علم قیافہ یہ علم ہے مستقل الگ، ٹھیک، انہار وچت یہ ونون یہ کم خاندان ہو، انہار وچت یہ ونون سے کسن نیچو آ سک، انہار وچت، اور اس کے اشارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کا، میں اس سے آپ کو سمجھاتا ہوں مثال، جس سے سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے یہ علم۔ جس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اس کا آدمی کا نام تھا وحشی، یہ حبشی تھا، اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا جو یہاں لگا تھا پیٹ کے نیچے اور پیچھے سے نکل گیا تھا، اور حضرت حمزہ وہیں گر گئے تھے احد کے میدان میں۔ پھر یہی وحشی ہے وہ شخص آگے چل کر یہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اسی شخص نے اپنے اسی طرح کے نیزے سے نقلی نبی کو مارا تھا، وہ نقلی نبی تھا مسلمہ کذاب۔ خیر، یہ وحشی ملک شام میں تھا، دو صحابی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، واقعہ اس کا بخاری شریف میں ہے۔ جعفر ابن عمرو ابن امیہ زمری، جعفر ابن عمرو ابن امیہ زمری اپنے ایک دوسرے دوست سے کہتے ہیں، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن عدی ابن خیار، کہتے ہیں یار ہم ملک شام میں آئے ہیں، ہم نے سنا وہ وحشی یہاں ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو ابھی چلو ملاقات کرتے ہیں، اس سے پوچھیں گے حضرت حمزہ کو کیسے تم نے شہید کیا تھا۔ اب پہنچے یہ دونوں، جعفر اور عبید اللہ، جعفر ابن عمرو ابن امیہ زمری اور عبید اللہ ابن عدی ابن خیار، یہ دونوں ملاقات کرنے کے لیے نکلے وحشی سے۔ پوچھا کسی سے، انہوں نے کہا فلانی جگہ پر ہے، وہاں وہ بیٹھا ہوا ہوگا۔ چنانچہ دونوں جب چلے ہیں، سخت گرمیاں تھی، انہوں نے عمامے سے اپنا منہ چھپایا اور منہ چھپا کر کے ایسے چلتے رہے۔ گرمیاں تھی، تیز دھوپ تھی، گرد و غبار چل رہا تھا، اس لیے چلتے چلتے جب وہاں پہنچے دونوں کا منہ بند ہے، تو جعفر نے اس آدمی سے جس کا نام تھا وحشی، اس سے پوچھا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کہا انت وحشی، تم وحشی ہو جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا؟ اس نے کہا نام، میں ہی ہوں وہ۔ اس نے کہا ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس کا منہ بند ہے، اس کا منہ بند ہے۔ اس کے بعد اس کے پاؤں کو دیکھا، پاؤں کو دیکھنے بعد کہتا ہے عدی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، میں عدی کے گھر میں غلام تھا، عدی نے مجھ سے کہا یہ جو میرا بچہ ہے، اس بچے کو فلانی عورت کے پاس لے جاؤ دودھ پلانے کے لیے۔ میں اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے گیا تھا، دودھ پلا کر اس بچے کو میں واپس لایا تھا، مجھے لگتا ہے یہی وہ شخص ہے۔ پاؤں دیکھ کر کے کیا کہا؟ یہ وہ آدمی۔ اس نے کپڑا ہٹا کر کے کہا ہاں میں وہی ہوں، یہ ہے انہار۔ وحشی نے پاؤں دیکھ کر کے کہا یہ وہی شخص ہے۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ، تو شاہ ہمدان اس کے بھی ماہر تھے۔ خیر، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل کشمیر کے لیے جو وظیفہ رکھا تھا اوراد فتحیہ، اس اوراد فتحیہ میں عقائد کا بیان ہے، مسائل کا بھی بیان ہے۔ اسی میں حضرت نے کیا کہا کہ روزانہ صبح کو تم اللہ کے سامنے عہد کرو، فرشتوں کو گواہ بناؤ، اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہو کیا مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید وبالملکین القاتبین الشاہدین العادلین حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا ھذا اکتبا فی صحیفتنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم واشہدا بأننا نشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تم دونوں فرشتے گواہ رہو، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ صبح سویرے آ گئے، میرا نام اعمال کھولو، میری طرف سے آپ بسم اللہ لکھو، آپ دونوں گواہ رہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرے اللہ ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میں ان کا امتی ہوں، اور آپ دونوں کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں میں اسی اسلام پر قائم رہوں گا، میں اسی اسلام پر باقی رہوں، الہادی شہادت نحیا والے نموت انشاء۔